کا علاقہ ہے 82% وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے، پنجاب میں 69% ہے، گلگت بلتستان میں 67% ہے، کے پی میں 66% ہے، اور سب سے جو کم عمل درآمد جہاں پہ ایس او پیز پہ ہوا وہ انفارچونیٹلی سندھ ہے اور خصوصاً کراچی ہے جہاں پر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تھوڑا استحکام آتا دیکھ رہے ہیں، کووڈ کیسز کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہے. اور چیف منسٹر صاحب اور پیپلز پارٹی کی اگر گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایس او پیز میں انہی کو فالو کر رہا ہے اور انہی کی پالیسی جو ہے وہ پتہ نہیں کو کامیاب ہوئی. لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ پلیز ذرا اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اس وقت کراچی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور کراچی میں اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی ایس او پیز کی تو اس کے اثرات پھر پورے ملک پہ بڑی تیزی سے جاتے ہیں. سپلائی چین جو ہے وہ کراچی سے چونکہ شروع ہوتی ہے بندرگاہ کی وجہ سے، تو اس کا پورا جو سپلائی چینز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. سو ہمیں کراچی کی بڑی فکر ہے اور سندھ کی بالخصوص فکر ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ حکومت وہاں کی ابھی تک ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. جو آج اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 24 گھنٹوں میں زیادہ تر جو اموات ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں. 161 جو ہیں لوگ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ان کی جو ٹوٹل اموات ہوئیں ان میں 70 جو تھے وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر تھے. 3377 لوگ جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں 3 مئی کو. 161 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان، ظاہر ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں 161 لوگوں کی. اس کے ساتھ جو وینٹیلیٹرز اس وقت آکوپائیڈ ہیں ملتان میں 76%، لاہور میں 67%، گجرانوالہ میں 62%، بھاولپور میں 56%، اور اس کے بعد جو آکسیجن بیڈز ہیں وہ سوابی میں 67%، سوات میں 66%، پشاور میں 63% اور لاہور میں 56%. اور ٹوٹل ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 86,151 ہیں. اور میرا امید یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جو ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں ان میں جس طریقے سے یہ لاک ڈاؤن اس لیے کیا گیا ہے کہ ذرا اس کا جو ہماری جو حالات ہیں سچویشن جو ہے وہ اس میں اسٹیبلٹی آئے. اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت اس میں خصوصاً عمل درآمد کرائے گی اپنے ایس او پیز میں، تاکہ یہ جو چیز جو باقی صوبوں میں کم ہونا شروع ہوا ہے، اگر کرونا یا ایٹ لیسٹ کیسز کی رفتار تھوڑی کم ہوئی ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کو سندھ میں بھی جو ہے وہ کر سکیں. پھر اب آئیے دوسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ بریفنگ ہے ہماری جو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہوئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ووٹ پول ہے اس کا ووٹ کاؤنٹنگ جو ہے اس کو آرڈر کیا ہے 6 تاریخ کو کراچی میں. یہ الیکشن کمیشن کیوں اس نتیجے پہ پہنچا؟ کیونکہ ایک یونیورسل اوپینین اس وقت چل رہی ہے کہ کراچی کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ری پول میں جانا چاہیے. اس کو اس وقت گننے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ گن بھی لیں گے تو آپ دیکھیں ٹوٹل جو وہاں پر ووٹ پڑا ہے وہ 21% پڑا ہے، اور جو جیتنے والے ہیں وہ 5% ووٹ لے کر کے جو ہے دونوں کو مفتیٰ اسماعیل ہوں یا جو کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو 5% ووٹ جو ہے وہ ملا ہے. اتنے کم ووٹوں کے ساتھ کوئی بندہ اسمبلی میں آ جائے تو وہ پھر ایک ظاہر ہے کہ وہ تو الیکشن جو ہے وہ ایک بالکل تماشا بنا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اقدامات اس میں کرنے چاہیے. فی الحال کووڈ کی وجہ سے جو سچویشن جاری ہے اس میں بھی ووٹنگ جو ہے وہ بڑی نیچے آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہندوستان میں وہاں کے الیکشن کمیشن نے ارسپانسبل ایٹیچیوڈ لیا، غیر ذمہ دارانہ طور کے اوپر انہوں نے الیکشن کیمپین کو رن ہونے دیا، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آج جو حالات ہیں اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ وہاں کے الیکشن مہم نے کی ہے، اور وہاں کے جو الیکشن کمیشن کے ذمہ داران ہیں وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں اس حالات کے جو کہ ہندوستان میں ہوئی ہے. سو اسی کو اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت ہے، اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپنے انتخابات میں
کرونا کے ایس او پیز کو جس طریقے سے عمل درآمد کرنا چاہیے اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی آئی وڈ سے کہ ایک کرٹیسزم تو نہیں کرنا چاہتے ہمیں الیکشن کمیشن کے اوپر، لیکن یہ ایک بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ہمارے، اس کے 4 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہے جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے، یعنی ای وی ایم مشین۔ ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جائیں گے، آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ کو میکسیمم 5 منٹ میں آپ کا نتیجہ جو ہے پولنگ کا پورے کا وہ آپ کے پاس ہوگا، یعنی جو پورا نتیجہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 20 منٹ میں آپ کو پورے حلقے کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو یہ ای وی ایم ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے ای ووٹنگ کا، جو کہ بنیادی طور کے اوپر اوورسیز پاکستانیز کو انیبل ہم کرنا چاہتے ہیں۔ 90 لاکھ پاکستانی اس وقت پاکستان سے باہر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ملے۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے اوپر ریلکٹنٹ ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ سہولت نہیں دینا چاہتے۔ اگر وہ یہ سہولت نہیں دینا چاہتے تو وہ کھل کے آ کے اپنا ڈفرینس دے دیں۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ایک بہت اہم حصہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے، ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہمارا جو سماجی نظام ہے اس کا، اور ہم اوورسیز پاکستانیز کو اتنا ہی پاکستانی سمجھتے ہیں جتنا پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی، اور اس لیے ہم ان کے رائٹس کی، ہم ان کے حقوق کی، ہم ان کو ووٹ کے سہولت دینے کی جو مہم ہے ہم اپنے طور کے اوپر جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے جو آج ہم 2 آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے۔ ان دونوں آرڈیننسز کے تحت ہم نے ایک آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ای وی ایم مشین استعمال کر سکے گا انتخابات میں۔ دوسرا جو اہم اختیار ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے جو آج سی ایل سی میں جائے گا اور کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے، اس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اقدامات کرے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے میں، جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرنے میں۔ ان 2 آرڈیننسز کی منظوری جو ہے وہ کابینہ کی طرف سے ہوئی ہے اور وہ اب سی ایل سی میں جا کر کے ایک باقاعدہ جو قانون ہے اس کی صورت اختیار کریں گے۔ میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ یہ اختیار حکومت نے اپنے پاس نہیں لیا، ہم نے صرف انیبل کیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور مجھے امید ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف سب خوش ہوں گے، کیونکہ دونوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ایکچولی یہ چیزیں لیڈ کرنی چاہیے، تو ہم نے الیکشن کمیشن کو انیبل کر دیا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے۔ اور میرا صبح میں یہی بات کہہ رہا تھا جو شہزاد اکبر صاحب نے بھی ریز کی کہ اس طرح سے اصلاحات جو کرنی ہے تو پھر نیب کی قانون کے لیے اصلاحات جو ہے وہ ہم نیب کو دے دیتے ہیں، اور جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی اصلاحات اپنی اپنی خود ہی کر لیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے نزدیک شاید پارلیمنٹ ہیز سیز ٹو ایگزسٹ، اور ان کے نزدیک جو باقی ادارے ہیں وہ ہی سارے کام انہوں نے ہی آگے کرنے ہیں۔ تو ایسے ہمارے اوپر نابالغ لیڈرشپ مسلط ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پارلیمان کا ایک ملک میں کیا کردار ہے، باقی اداروں کا کیا کردار ہے۔ یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں، جو ذہن میں آتی ہے کہ آج ہیڈ لائن میں عمران خان نے کیا بات کہی ہے، ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے۔ ایسے جو ہیں یہ مریم بلاول جیسے جو نابالغ لیڈرشپ ہمارے پہ مسلط ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ آخری 2-3 سال ہی ہیں ان کے بھی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی سیاست اپنی ہچکولے لیتی ہوئی گئی ہے، یہ بھی پی ڈی ایم کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے خاتمے کا وقت ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، اپنے ہی آخری وقت کے اوپر ہے۔ اچھا، تو اس میں جو حصے ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ای وی ایم ایک حصہ ہے، ای ووٹنگ دوسرا حصہ ہے، بائیو میٹرکس تیسرا حصہ ہے، اور پھر چوتھا حصہ ہے لیجسلیشن کرنے کا۔ جو لیجسلیشن کا پارٹ ہے اور ای وی ایم کا پارٹ ہے وہ مکمل ہے، ہم نے لیجسلیشن بھی کر دی، ہم نے اس کے اوپر اپنے ایکٹ ہے وہ بھی ہم نے دے دیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دے دی، اور ہم نے الیکٹرک جو ووٹنگ مشین ہے اس کی ٹیکنالوجی بھی ہم نے تیار کر دی۔ اس کے اوپر آج جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے بھی اس کے اوپر بریفنگ دی، اور پھر جو امین الحق صاحب ڈپٹی منسٹر انہوں نے ای ووٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کی جو بریفنگ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا امپورٹنٹ ہے بائیو میٹرک، جو کہ نادرا کا ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے اس
کو کیسے. اب یہ بائیو میٹرکس اور ای ووٹنگ جو ہیں یہ دو ایریاز ہیں جس پہ ابھی ٹیکنالوجی کا کام بھی ہونا باقی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ مقرر کر دیا گیا ہے جو ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے چلے گا. اور جو لیجسلیشن پارٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے, اب اگر وہ اس کو ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹنگ ہے اگر اس کو یہ سپورٹ کریں گے تو ان کی مرضی ہے. ادروائز دیکھیے ہم بڑے واضح ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمارا کمٹمنٹ ہے, ہماری ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے, ان کی ہمارے ساتھ وابستگی ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے جا کر کے لیں گے. اسی حوالے سے ہم نے انصاف کی فراہمی کے سول پروسیجر کوڈ میں جو اصلاحات کی تھیں ان میں ایک اور بڑی اہم تبدیلی آپ کو معلوم ہے کی تھی کہ سکسیشن ایکٹ جب ہے اس کو ہمیں عدالتوں میں مدت لگ جاتی تھی کہ اگر آپ کو وراثت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. اب وہ وراثت کے سرٹیفکیٹ لینے کا جو طریقہ ہے اس کو بہت سہل بنا دیا گیا. اب اس کے لیے آپ کو عدالت جانا ہی نہیں پڑتا. نادرا جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دیکھ کے فیملی ٹری دیکھ کے اکارڈنگلی وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. اسی سہولت کو ہم اوورسیز پاکستان کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیا ہے, اور جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے اندر 24 ایمبیسیز کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ ڈیسک قائم ہو رہے ہیں جس میں جو وراثت کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حکومت پنجاب کا جو اس معاملے میں ہے, پنجاب میں جو سول پروسیجر ہے ہماری ریفارمز تھیں, اصلاحات, ان کو عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر سیٹ اسائڈ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنے جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں, ان کو حل کریں, اور پنجاب میں بھی یہ جو ہمارے سول سروس یہ جو ہمارے سول کیسز کے جو ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد لاگو کیا جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریگیڈیئر عتیق احمد صاحب کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر کنٹرول تعینات کیا گیا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کراچی اور بہت زبردست یونیورسٹی ہے, اور مجھے بہت موقع ملا ان کے وائس چانسلر صاحب سے انٹریکشن کا, اور ون آف دا یونیورسٹیز جس سے پاکستان کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ہونی چاہیے, اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے. 1921 میں یہ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی بنی تھی. اب اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک یادگاری سکے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور میں این ای ڈی کے تمام فیکلٹی کو, وائس چانسلر کو, اسٹوڈنٹس کو اور جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا زبردست انسٹیٹیوشن بنایا, چلایا, اور اب آگے بھی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان ہائر ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو مزید ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں. اسی طریقے سے نیشنل پالیسی فار اسٹیٹمنٹ آن فالو دا منی کی منظوری دی گئی ہے. یہ بیسیکلی جو پیسے کا سراغ لگانے کا ایک جو عمل ہے فیٹف کے تحت, اس کو جو ہے وہ پہلے تیز کیا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ جس کے اوپر بہت ہی آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی زرداری صاحب کے کیسز ہیں, اچانک گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 1000 روپیہ 100 سال اپنی فیملی جو ہے ان کی وہ 1000 روپیہ ٹیکس دے رہی تھی. اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ لنڈن کے فلانی جگہوں پہ یا سرے محل اگ گئے ہیں یا فرانس میں آ گئے ہیں. تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ فالو دا منی پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے, اور زیادہ افیکٹولی جو پیسہ ہے اس کو فالو کیا جا سکے گا. وفاقی کابینہ کو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ عید کے موقع کے اوپر 30 دن کی جو ریمیشن ہے قیدیوں کو دی جائے, یعنی 30 دن کی رعایت دی جائے. کابینہ نے اس کو 90 دن کی رعایت میں تبدیل کر دیا ہے, اور اب جو قیدی ہیں ان کو 90 دن کی رعایت جو ہے وہ حاصل ہوگی. اس میں جو 65 سال یا اس سے زائد عمر کے مرد قیدی ہیں اور 60 سال سے زیادہ جو خواتین قیدی ہیں جو اپنی سزا کا 1/3 حصہ کاٹ چکے ہوں ان کو بھی یہ خصوصی رعایت جو ہے وہ میسر آئے گی. اسی طرح سے جو بچوں کے ساتھ خواتین سزائیں کاٹ رہی ہیں ان کو یہ رعایت جو ہے وہ ملے گی, اور پھر جو 18 سال سے کم عمر کے ان
کو بھی یہ رعایت ملے گی. جو بہت ہی سنگین جرائم میں جیسے کہ جاسوسی ہے یا ٹیررزم ہے ان کو لیے ظاہر ہے وہ رعایت جو ہے وہ نہیں ہے جو بہت سنگین جرائم میں ملوث ہیں. کابینہ نے کورونا کی روک تھام کے پیش نظر حکومت سندھ کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. حکومت سندھ نے درخواست کی تھی کہ فوج کو تعینات کیا جائے سندھ میں, اور مجھے امید ہے کہ اب شاید وہ SOPs جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا بہتر شروع ہو جائیں. پہلے مجھے نہیں معلوم کیوں سندھ حکومت نے اس کو اتنا لیٹ کیا, اگر یہ کر دیتے تو اس سے ایک بہت بہتر جو ہے وہ ہو جاتا. اچھا, ایک اور کابینہ نے امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسوں کی تنسیخ کے حوالے سے اپیلوں کے لیے کابینہ ممبران شفقت محمود صاحب کو اور شیریں مزاری کو ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے پاس اگر آپ اوورسیز امپلائمنٹ کے پروموٹر ہیں اور آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا کوئی جو تھا وہ فورم نہیں تھا. اب شفقت محمود صاحب اور شیریں مزاری جو ہیں ان کو یہ فورم یہ کریٹ کیا گیا ان کے اوپر, اور جو پروموٹرز جن کے لائسنس کینسل ہوں گے وہ اس کمیٹی کو اپیل فائل جو ہے وہ کر سکیں گے. پاکستان ریلویز کے آپریشنز میں نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنانے اور اس حوالے سے نجی شعبے کی بھرپور شمولیت کی حائل میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ نے نجی شعبے کی جانب سے دی جانے والی بڈز پر 10% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے کی منظوری دی ہے. ریلوے کے اندر جو بھی بڈ کرتا ہے اس کو 10% پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہمارا ایک اوور آل بھی ہماری پالیسی ہے کہ اس میں ہم بڑے, اور ریلوے میں ہم بالخصوص چاہتے ہیں کہ وہ یہ بڈز آئیں. ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا ہے. وفاقی کابینہ نے سید نجم سعید کو ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو اہم فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو یہ ادارہ جاتی اصلاحات کی جو ہماری کمیٹی ہے جس میں شفقت محمود صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر عشرت صاحب اس میں شامل ہیں, یہ دو امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے ہیں. اور بھی امپورٹنٹ فیصلے ہیں بٹ دو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ان میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو MP1 MP2 کے اوپر پہلے ہی ہوتا تھا کہ سرکاری ملازمین جو تھے وہ ایلیجبل اس سینس میں نہیں تھے کہ ان کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا اور پھر وہ جا کے MP1 اور MP2 میں جو ہے وہ آ سکتے تھے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بغیر استعفیٰ دیے MP1 اور MP2 کے لیے درخواست دے سکیں گے, اور اگر وہ وہاں پر ان کو نوکری مل جاتی ہے MP1 MP2 میں تو پھر وہ مدت ختم ہونے کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. اس سے ایک بڑا جو آپ سمجھیے کہ بار ختم ہوگا سرکاری ملازمین کے اوپر جو اپلائی نہیں کرتے تھے MP1 MP2 کی پوزیشنز کے لیے, اور اب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی جو ہے وہ کر سکیں گے. ایک اور بہت ہی اہم جو فیصلہ کیا کابینہ نے وہ توثیق کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی, جس کے ذریعے جو IPPs کے ساتھ ہماری جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس کی جو پہلی قسط ہے یعنی 40% جو رقم ہے وہ ادا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہماری جو پروسیس ہے جس میں ذریعے IPPs جو ہیں انہوں نے جو بجلی بیچ چکے ہیں حکومت کو پہلے ہی اور وہ بجلی ہم استعمال کر چکے ہیں اس کے پیسے جو رہتے ہیں اس کی جو 40% ادائیگی ہے وہ اب کی جا رہی ہے, اور ہم جو اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں پاور سیکٹر میں اس کی جانب یہ ایک بہت اہم قدم ہے. احسان علی چغتائی صاحب کو نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ پر بطور پرائیویٹ ممبر تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کی بطور سرکاری ممبر تبدیلی کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. KPT بورڈ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اور ان ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگی. کابینہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کے لیے معاہدے کی منظوری دی. سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام